جامے. عاشق کیا کہتے ہیں؟ عاشق تو ہر وقت یہ کہتے ہیں عاشق دا کم رونا دھونا بن رومن نہیں منظوری. دل روے بھویں اکھیاں رومن وچ عشق دے رومن ضروری. کوئی روندے دید دی خاطر کوئی روندے وچ حضوری. اور دردی وچ عشق دے رونا پیندا بھویں وصل ہوے بھویں دوری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذرا جاگے ہن محبت لہر آئی ہے تو پھر ہن اس پاسے آ جاؤ. نہیں نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ عیادت کے لیے گئے. دیکھا صحابی لیٹا ہوئے. فلما انصرف حضور نے عیادت فرمائی واپس ہونے لگے تو فرمایا انی لا ارى طلحة قد حدث علی الموت فآذونی بی حتی اصلی علیہ. دھیان ہے سارے آندھا طلحہ کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے. جب یہ مر جائے تو پھر مجھے اطلاع دے دینا, میں جنازہ پڑھنے خود آؤں گا. آئے آئے ان کو گال سمجھ آئی. اقبال کا فلسفہ عشق سمجھا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ اتھوں عشق پچھے آندہ ہے. اگلا جملہ بولوں اتھوں بھوک بادوں اٹھ دیئے. یار یہی تو سیکھو. آپ کیا سمجھتے ہو کہ حضور ہم سے پیار نہیں کرتے؟ ہم ہی کرتے ہیں. ہم پیار بعد میں کرتے ہیں, حضور پیار پہلے کرتے ہیں. ہونے تھوٹ کے جاؤ نا باہر ادھر ہنج چوڑے ہو کے پھرو ہنج. کہ کئیوں اللہ تعالیٰ 2 ٹکے چاہ دے وے نا تو ہئیوں کو ڈر دیں انہیں کیوں کہ گولے ہوئے. ایسے متکبرین پہ فرشتے بھی لعنت بیٹھتے ہیں, اللہ بھی لعنت بیٹھتا ہے, ساری مخلوق لعنت بیٹھتی ہے. آسمان کی مخلوق کہتی ہے کمینے تیرے پاس جو کچھ ہے دیا کس نے؟ ابھی تیری روح نکلے تیرے پاس رہے گا کیا؟ گل سمجھ آئی ہے؟ دولت پچھے پیسے پچھے گڑیاں وہ اینا پچھے ہنج نہ کریا کرو. پر جدوں بندے نو خیال آوا نا کہ اسی کہہ دے محبوب ہاں, نہیں یار مہربانی کرو یار خدا کا بات. جب بندے کو خیال ہے نا ساڑھے نال پیار کون کردہ ہے تو پھر تو انو خدا دی قسم ہے تو انو واسطہ رب دا جے پھر ہنج نہ رہو پھر ہنج کرو. اسی بھی تے کچھ ہوندے ہوندے ہیں بھئی ساڑھا بھی تے کوئی ہوندہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا عمر کیفا بک یا عمر, عمر تیرا حال کی ہونا ہے جب تو مر جانا ہے تو قبر میں جائے گا, تیرے رشتہ دار تجھے مٹی کے اندر حوالے کر کے آئیں گے. عطا کا ملکان اسودان ادرکان یجران شعرہما, تیرے پاس 2 کالی کالی شکلوں والے لمبے لمبے بالوں والے لمبے لمبے دانتوں سے زمین کو چیرنے والے نیلی نیلی آنکھوں والے فرشتے آئیں گے, تجھے لا کر اٹھا کر بٹھائیں گے اور تجھ سے پوچھیں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا. موقع کیا ہے کہ حضرت عمر کہنا ہائے میرا کی ہونا ہے میں ہنجو. اوے ادھر توجہ کرو, موقع ایسے ہے نا. تو گال سنو قبر دا واقعہ مولوی سناوے تے بندے دا دل کے میں پھٹنا ہے, تے قبر دا واقعہ حضور سناونتے. کیا بیتے گی حضرت عمر بندہ ہو خوف الہی جس کے سینے میں آٹھیں مار رہا ہو تو حضرت عمر پہ کیا بیتے, پر آج عمر کچھ اور سوچی جا رہے ہیں. حضرت عمر نے سوال کیا حضور سے, عرض کی یا رسول اللہ وآنا, حضور میں نے ایک گل دا جواب دا وہ اے جنہیں آج میرا تے توڑا رشتہ ہے اتھے بھی یہ ہوئے گا کہ نہیں؟ یا رسول اللہ یہ جو میرا اور آپ کا آج رشتہ ہے کیا قبر میں بھی ہوگا یا نہیں؟ حضور میں نے بس انہا دسو عمر قبر وچ بھی توڑا ہوئے گا, اے رشتہ ٹوٹنا تے نہیں ہے نا؟ میرے نبی فرمایا ہاں عمر بالکل جی میں آج جائے میں اتھے ہوا. تے حضرت عمر آئے نا ترنگ وچ, ترنگ سمجھ دے آ گیا جنام رنگ وچ. تے آج کی آپ نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ اذن خاصم ہوا پھر آن دو منکر نوی تے نکیر نوی تے جو میری لڑائی نہ ہوئی تے پھر گل کرنا. بھائی صاحب یہ کسی جاہل مولوی کے مرید بات نہیں کر رہے, یہ رسول اللہ کا یار, یار مزار, حق و باطل کی پہچان, فارق حق و باطل سیدنا فاروق اعظم بات کر رہے ہیں. یا رسول اللہ پھر اسے آنے دیں,
پھر میری ان سے لڑائی ہو جائے گی۔ میرے استادن الکریم قبلہ قائی مرشدی پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، آپ جب یہ حدیث پڑھایا کرتے تھے آپ فرماتے تھے بیٹا یوں کہا کرو، کیونکہ لڑائی تو نہیں کریں گے، یوں کہا کرو کہ حضرت عمر کا کہنے کا مطلب یہ حضور میری پھر بحث ہو جانی ہے۔ لفظی معنی وہی ہے، وہ قاسم و میری ان دونوں سے لڑائی ہو جائے گی۔ اب دھیان میری طرف رکھنے آپ نے، حضرت عمر کا انتقال ہوا، ان کے سگے پتر حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خواب میں دیکھا بابا جان کیا بھی تھی؟ فرمایا جنت میں ہوں۔ اچھا بابا جان پھر وہ آئے تھے کالے کالے، آئے ہیں جی، وہ آئے تھے کالی کالی شکلوں میں جو حضور نے ہوا تھا؟ فرمایا آئے تھے نا، تو حضور پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا وہ آئے تھے، ان سے مجھ سے پوچھا تھا مر ربو کا، تو میں نے آگے ان سے پوچھا مر ربکما۔ عمر سے سوال کرنے والوں کہ تیرا رب کون ہے؟ ذرا تسی اپنے رب دا دسو تہاڈا رب کون ہے؟ ہیں تو پھر ایک دوجے نو کہنے لگا کالا نسلو و یسلنا، وہ ایک کڑا بندہ ہے یہ ویرا، وہ یہ کون سا بندہ ہے؟ ہم اسے پوچھ رہے ہیں کہ آگے سے ہمیں پوچھ رہا ہے۔ دوسرا کہتے ہیں مانتانا حضا عمر بن الخطاب و خلیفۃ رسول اللہ، وہ جاندہ نہیں ہے عمر آیا ہی مزہ نہیں آیا یار، مزہ نہیں آیا، وہ جانتے نہیں ہیں عمر آیا ہے۔ خلیفۃ و خلیفۃ رسول اللہ، حضور کے خلیفے کا نائب ہے، ابو بکر کا نائب ہے، آئے ہائے حضرت ابو بکر کا نائب ہے، اسلام کی دوسری بڑی شخصیت ہے۔ اور تہلیاں نہیں بولو، اونچیاں بولو سبحان اللہ۔ ہاں اتنی بڑی شخصیت ہے۔ عمر عمر آیا، عمر عمر، وہ کہنے لگا تھے پھر کیا کریے؟ اب کیا کریں ہم بھائی، یہ عمر ہے آگے سے ہم سے سوال کر رہے ہیں، آدھا والا علی ویدے کو لگ پوچھنا کی انہوں چھاڑ چل گئے اپنا کام کر۔ جدوں اس جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیڑی نسبت ولے 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 ہی ولے۔ ہم اپنی حیثیت کو دیکھیں، عمل کو دیکھیں، اپنی حیثیت کو کچھ نہیں، تے جے اسی ویکھاں نا اسی کون ہم حضور کے ہیں، ہم رسول اللہ کے جنت رسول، ہم حضور کے ہیں۔ اور جب ہم اپنی نسبت کو دیکھیں نا تو ادھر ادھر پھر بندہ رنگ وچ آندا ہے، پھر بندہ کہندا ہے تن پتہ ہے میں کون ہوں۔ پھر یہ عشق والوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک بندہ کعبے کے سامنے نا بیٹھ کے دعا کر رہا ہے، یا اللہ میں نے بخش دے ورنہ ورنہ ورنہ۔ بندے نے کیوں خدا دیا بندیا اللہ دے کارچے پہ کہ تو کڑے یہ حرکت کر رہے ہیں، اللہ نو تمکی لا رہے ہیں، تو کی کر دے گا؟ کائنات دا بادشاہ ہے، تو ورنہ کی کرے گا؟ تو گالتے کر رہے تو ورنہ کی؟ اس کے ربا میں نو بخش ورنہ میں مدینے ٹور جانا ہی۔ اب یہاں جو کنڈ ٹوٹا کالی مخلوق وہ ملعون جس کو پتہ ہی نہیں ہے شان نبوت کا، وہ کہتا ہے دا مطلب ہے کہ نبی نو اللہ تو ودا دیتا، اور چبلے تو سمجھیا کوئی نہیں ہے، ایتھے گالے پیار دی، ایتھے گالے محبت دی، ایتھے گالے محبت اور عشق دی، ایتھے گالے پیار دی۔ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا یہ جو کچا بچہ ہوتا ہے نا جیڑا ہے نکا جے نکی جی عمری بھی دیڑے دوں دا مر جاندہ ہے، میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، ناڑ لٹکی ہو رہی ہے کھڑا ہو جائے گا، ان سکت لا یراغم رب یوم القیامہ، یہ اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنی شروع کر دے گا اور جھگڑا کرے گا اور کہے گا یا اللہ یہ میں نوں ہی جہنم چے پہی دے، یا میرے ماں پیو نوں ہی میرے نال جنت چے پہی دے۔ حضور فرماندے ہیں اللہ فرمائے گا یو سکت المراغم ربو فادخل ابویک فی الجنہ، اور رب نال نہ جھگڑو کچیا بچیا، چل ماں پیو نوں پھاڑ تے لے جا جنت چے ٹر جا۔ اور تسی دس گل سنو بھائیو بیرو بات سنو، وہ کچا بچہ وہ میرے سے لڑ سکتا ہے؟ آپ سے لڑ سکتا ہے؟ ایک سٹو تے ہو دور جا کے دے تے جڑا میرے تیرے نال نہیں لڑ رہا تے خدا نال جھگڑے کر پائے بیٹھا ہے۔ فرمایا نا اے اور مکے تکیاں والا جھگڑا نہیں، اے پیار والا جھگڑا ہے۔ اور یہ کون سا جھگڑا ہے؟ اونچے 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 بولو، یہ کون سا جھگڑا ہے؟ یہ پیار والا جھگڑا ہے، یہ محبت والا جھگڑا ہے۔
اگر یہ جھگڑا دیکھنو میں اکثر میرے استاد گرامی یہ مثال دیا کرتے ہیں کہ تکیا کرو رات دا ٹائم ہے اے نکا جیا بچہ رٹھ پہ ہے تو ماں کہتی ہے چل پتر زور نہیں مجھے ٹافی دے، وہ پھر لاڈ کرتی ہے، پھر اس کے بال نوچتا ہے، کرتے ہیں کہ نہیں، منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، کدے انجو آیا ماؤں نے چک کے تھلے سٹیا ہوئے، مولوی نے فتوہ لایا ہوئے، ابے نے ڈنڈے نال کٹیا ہوئے، وہ بڑا نافرمان ہے، مولوی صاحب نے کہا اوے یہ تو واجب القتل ہو گیا ہے، ماں کے منہ پہ کہا نا نا، اور ماں کے منہ پہ جیسے جیسے تھپڑ مارتا ہے ماں اور کلیجے سے لگاتی ہے اور پیار کرتی ہے اور دباتی ہے، کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے یہ نافرمانی والا جھگڑا نہیں ہے، یہ پیار والا جھگڑا ہے، یہ ناز والا جھگڑا ہے۔ اللہ اپنے پیارے بندوں کے ناز نخرے اٹھاتا ہے اور قیامت کو تو نخرے اٹھائے گا، اس لیے میرے غوث پاک آئے ہائے 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 واہ واہ میرا او شاہ شہادہ او سیدی تو میں جہانی غوث اعظم پیر پیرادہ وہ ہے محبوب ربانی۔ غوث اعظم اس لیے تو فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ نے میرے سے وعدہ کیے ہوئے جڑا میرا مرید ہوئے گا وہ جنت تو باہر نہیں ہوگا۔ بھائی توجہ رکھنا ہے سب نے، میرا مرید جنت سے ہون اگلی گل سننا، او حضرت عمر جنہ دی انی بڑی پاور ہے، اتنیاں بڑیاں شانہ نے، تے اس عمر دا بھی ایک دن امتحان ہویا جے۔ لوگوں ذرا کان کھول کے میری بات اور تقریر کو سننا ہے، ان حضرت عمر کا بھی ایک دن امتحان ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان ہوتے ہیں نا، بندے کو رتبے ملتے ہیں پھر امتحان ہوتے ہیں۔ مجھے اس دن ایک میرے دوست نے وہ بتا رہے تھے کہ ایک بندہ امیر المجاہدین کے پاس گیا تو اس نے کہا بابا جی میں نے بیعت، انہوں نے کہا اچھا منڈیا بیعت جا بیعت کروں گا، تینڈا نہ کی انہوں نے کہا جی سید فلانا، تو تھے کہندے نہیں 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 شاہ جی میں سیدہ نو بیعت نہیں کر سکتا۔ ایک گل ذرا سمجھنا تے سننا، میں سیدہ نو بیعت نہیں کر سکتا، میں کتا پاک نبی دے دا۔ تو آپ نے فرمایا اسی کتے ہیں تو اسی کتے ہی رہاں گے، تو کتیاں دا کام نہیں ہوتا گھراں وچ جا کے ہو۔ کوئی گل سمجھو، میں رسول اللہ کا کتا، میں رسول اللہ کا کتا کہنے والوں ذرا حیا کرو۔ کتے دہلیز تو باہر رہندے نے تے اندر کسی ایرے غیرے نو وڑن نہیں دیندے، بلکہ کئی کتے او ہوندے نے جڑے کھیت وچ سور نو انہاں دا کام صرف ایک گھر دی رکھوالی نہیں ہوندی، وہ کھیت دی رکھوالی بھی کردے نے۔ کوئی گدڑ کوئی گدڑ کوئی سور مالکن دی زمین چھ پھیرا نہیں پا سکدا، جا کے بے وہ یار ہون گل آن لگی جے ہون مالکن دی زمین چھ پھیرا، پھر بولو کوئی گدڑ کوئی سور مالکان دی پٹی وچ پسی پٹی کہندے ہیں کھیت وچ پھیرا نہیں پا سکدا، کیونکہ کتا کہندا ہے میں جاگنا وا میرے سائیاں دی زمین میں نپاک نہیں کرن دوا۔ تو جڑا سچا وفادار کتا ہوئے نا تے انہیں اگر کوئی بھیک بھی منگنی ہوئے، آئے ہائے 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 یار کیا یاد آئی کائی صاحب، آپ میں سے اگر کسی نے کتے رکھے ہوئے ہوں تو اس کو پتا ہوگا، جس نے نہیں رکھے تو اس کو نہیں پتا ہوگا۔ ہم چونکہ دیہات میں ہمارا گاؤں کا مسئلہ ہے، وہاں ہمارا کتا ہوتا تھا، وہاں ضرورت ہوتی ہے اور رکھوالی کے لیے کتا۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے والد صاحب کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ سردیوں کی راتوں میں نا صبح جب ہم ناشتہ پکتا تو سب سے پہلے آپ فرماتے چل بھائی کتے آگے روٹی پاؤ، راتی ساری جاگتا رہے ہو جا کے سوے، وہ ساری رات رکھوالی کرتا ہے۔ اب ذرا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جملہ سننا۔
آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو کتا ہوتا ہے نا، یہ عین دروازے کے باہر سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور ادھر دروازہ کھلتے نا، یہ ایسے سر اٹھا کے دیکھتے ہیں مت کوئی روٹی ٹکڑ آیا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پہ میں صدقے قربان جاؤں، فنا تھے غوث پاک کی محبت میں۔ حضور غوث پاک تو غوث پاک ہیں، غوث پاک کے کتوں کی شان میں 12 شعر لکھے ہیں۔ جی کتوں کی شان میں کتنے؟ 12 شعر لکھے ہیں۔ کس نے؟ پوری اس نظم کا نام ہی ہے کہ باب عالی کے دربار کے، باب عالی کے کتوں کی شان میں۔ اس میں ایک جو لفظ لکھا ہے نا، اس کو مزے سے سنو۔ وہ فرماتے ہیں، اے غوث پاک میں آپ کے در کا وہ کتا ہوں کہ جس کی نظریں محبوب کی دہلیز پہ ہوتی ہیں کہ کب روٹی کا ٹکڑ آئے، روٹی کا ٹکڑا آئے اور مجھے پڑے اور میں اٹھ کے جاؤں۔ اور جڑی گل میں سمجھا رہے ہیں اس میں سمجھو، جیڑا ہوئے نا کتا ہلکا نہ ہوئے، وہ اندر دہلیز پار کرنا تو چھوڑ، وہ دروازے کے پار نہ خود جاتا ہے نہ کسی کو جانے دیتا ہے۔ اور بات سنو، اوے اس دروازے سے باہر کوئی آئے، آپ نے دیکھا ہے جڑا ہوئے کتا ہلکا نہ ہوئے، اس گھر سے کوئی باہر آ جائے وہ اس کو بھی کچھ نہیں کہتا، اور مالک جس کو ساتھ لے کے چل رہے ہوں اس کو بھی کچھ نہیں کہتا، اس کو پتہ ہوتا ہے مالکاں دا ہے۔ اور تسی کیڑے کمینے کتے ہو، ہلکے کتے ہو، اور جڑے نال انہوں چھڑ حضور دیاں بچیاں دے بارے بولن پہ گئے ہو۔ بات کو سمجھو لوگو، جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دربار عالی کے کتے ہیں، تو کتیاں دا کام ہوتا ہے دہلیز دی رکھوالی کرنا، دہلیز پار کر کے اندر جا کے بک بک کرنا۔ حضرت عمر میرے نبی کا یار ہے، میرے نبی کا یار مزار ہے، یار غار نہیں، یار مزار ہے۔ قیامت تک ان کی سنگتیں آپس میں ملی رلی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، حضرت عمر فاروق آپ جمعے کا آپ خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں ایک ننھا سا ایک شہزادہ کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، عمر میرے بابا انزل من منبر ابی، میرے بابا میرے نانا کے منبر سے نیچے اترو، لوگوں غور کرو، میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، خدا کی قسم اگر وزیر اعظم بھی آ جائے مجھے کہے چل وے مولوی تھلے آ تو میں انہوں تھلے رکھ دوں گا، لیکن میں کدی سرکار دے اس منبر دی توہین نہیں ہون دوں گا، میں کبھی بھی یہ گوارا نہیں کروں گا۔ اے لوگو، اتنا بڑا عمر، اتنی شان والا عمر کہ جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے محلات کانپتے ہیں، اس عمر کو ایک بچہ کہہ رہا ہے عمر میرے بابے کے منبر سے اتر۔ حضرت عمر نہ غصے میں آئے نہ بچے کو جھڑکا، بلکہ نیچے اترے، اتر کے اس بچے کو اٹھایا، اٹھا کر اپنے پاس اٹھا کے رکھا اور اپنے سر سے امامہ اتارا، امامہ اتار کے فرمایا اللہ کی قسم ہے حسین، یہ جو میرے سر پہ عزت کے بال ہے یا رب نے اگائے ہیں یا تم آل محمد نے اگائے ہیں۔ اب آپ ذرا مجھے بتاؤ، ذرا مجھے اس سوال کا جواب دو، اتنی بڑی شانوں والا عمر ہے، ایک بچہ کہہ رہے کہ اترو میرے بابا کے منبر سے، تو اتر جاتے، اتر، وہ کہتے کیوں بچے کا نا 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 نا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کی پگڑی دیکھ کے امپریس ہوئے تھے، کیا چیز دیکھ کے امپریس ہوئے تھے حضرت عمر؟ کیا چیز دیکھ کے اپنے سر کا امامہ اتار کی عاجزی کی تھی؟ کیا چیز دیکھ کے یہ سب کچھ کیا تھا حضرت عمر نے؟ رب کعبہ کی قسم، حضرت عمر نے صرف محمد ربی کے خون کی لاد رکھی تھی، خون کو دیکھا تھا، حضور کے رشتے کو دیکھا تھا، میرے رسول کے لحاف کی گھٹی کو دیکھا تھا، آمنہ کے لال کے، میرے آقا سید مرسلین کے خون کی نسبت کو دیکھا تھا۔ اور قیامت تک حضرت عمر بتا کے سچے عاشق وہ ہوتے ہیں جو مالکوں کا بھی خیال کریں، مالکوں کی آل اولاد کا بھی خیال کریں۔ سبحان اللہ کی آواز آئے۔
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم ہیں سچے غلامان صحابہ. ہون ٹلے نہیں بولنا. ہم ہیں سچے غلامان صحابہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، ہم ان کی فکر کے وارث ہیں. ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پیار کرنے والے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی 2 باتیں تو یاد ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے یہ 17 فتوے کیوں نہیں یاد؟ کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سید کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا. اور جہاں بولو سیدہ دی شان آئی تھے، ان گھن گھن کرنا لگے ہو. سید کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا. اور اگلا فتوہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو سید کو گالی دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جو سید کو گالی دے وہ دائرہ اسلام سے. آپ سے ایک سوال ہوا، حضرت ایک فلانا مولوی ہے، گاندوں سے دل بھی شروع سی، حضرت فلان مولوی ہے جو ایک سید صاحب سے دشمنی رکھے ہوئے، خام خواہ انہاں دیاں جناب مخالفتاں کری جا رہے، سید بادشاہ دیاں مخالفتاں کری جا رہے. اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، آپ نے فرمایا حدیث پڑھی، آپ نے فرمایا جو اہل بیت کا دشمن ہو 3 حالوں میں سے ایک حال اس میں ضرور ہوگا، یا پکا منافق ہوگا، یا اس کی ماں سے قصور ہوا ہے وہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے، یا پھر حالت ناپاکی کی پیداوار ہے. ایک گلو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یعنی جن وقتوں میں اس کے والد کا ماں کے پاس جانا جائز نہیں تھا، اس وقت میں کی یہ پیداوار ہے، یا پھر یہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے، یا پھر یہ پکا منافق ہے. کیوں؟ اگر ہوتا باپ کا، ہوتا حلال کا، ہوتا مومن، سید سے کبھی دشمنی نہ کرتا. بولو جیاں بولو جیاں بولو. اس لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت کے بھائی امام حسن رضا فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں کہ جہاں توجہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آل بیت پاک سے بے بھاکیاں گستاخیاں لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان آل بیت، ہے لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان. اور آئے آل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں. ہاتھ چک کے ذرا اے بھی عشق رسول دا تقاضا ہے، لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان. اوہ اے بللیاں بللیاں دا کم نہیں ہے، اے چلیاں چلیاں دا کم نہیں ہے. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور نفرت کا اظہار کرو گستاخوں سے. لعنت ہاتھ چاکے ہاتھ چاکے ہاتھ چاکے لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت. ہے لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان. آواز آوے آواز آوے. لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت.
اللہ. اور یاد رکھو میرا جملہ اپنے پلے باندھو، میرے نبی رحمت سید کونین کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی. میرے نبی کے جسم پہ جو کپڑا آیا، میرے نبی کا کپڑا کبھی میلا نہیں ہوا. میرے نبی کے جسم پہ کبھی مچھر نہیں بیٹھا. توجہ رکھنا، حضور کا کپڑا کبھی میلا نہیں ہوا. اور نبی کے کپڑے کو رب نے میل سے بچا کے رکھا، تو نبی کے جگر کے ٹکڑے فاطمہ زہرا کو خطا کیسے، وہ خطا میں کیسے جا سکتی ہیں؟ اس لیے یاد رکھو وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان عالم. اچھا بیٹھ کے سنیں، ماشاءاللہ آپ کا ذوق بڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا بیٹھ جائیں ماشاءاللہ. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان ہے. ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں سید کا ادب واجب ہے. کب تک ادب کریں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں 10 جگہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں جب تک سید کفر تک نہ پہنچے اس کی تعظیم ساکت نہیں ہوتی، اس کی تعظیم واجب ہے. اچھا ہون اگلی گل اس کا مطلب ہے جدو کافر ہو جاوے تو پھر فرمایا جدو کافر ہو جاوے تو لازمی توبہ کرے گا، تو جے توبہ نہ کرے تو یقین کر لو وہ سید ہے ہی نہیں سی. کیونکہ سید ہوندا کافر نہ ہوندا. آپ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے آل فاطمہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچائے گا، اور کافروں کے لیے اللہ نے تیاری جہنم کی ہوئی ہے. فاطمہ کی اولاد جہنم جا نہیں سکتی، کافر جہنم کے بغیر رہ نہیں سکتا. فرماتے ہیں اجتماع نقیزین ہے، لہذا لازمی طور پہ چونکہ جو نبی اور اللہ نے کہا ہوا ہے اس میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، لہذا یہ جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے میں سید ہوں، ہوتا سید تو یہ جہنم کا ہمیشہ کا حقدار کبھی نہ ہو سکتا. لہذا یقین کریں گے اے کوڑا ہے حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی. سادات کا ادب کرنا، اچھیاں بولو اچھیاں بولو. کب تک؟ اچھا ایک بندہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس ہے، حضور ایک سید زادہ ہے وہ ایسی گندی حرکتیں کرتا ہے نا کہ ہم توبہ پھر بھی ادب کریں، ادھر پھر بھی ادب کریں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا اگر ادب کرتے تھے عمل کی وجہ سے تو نہ کریں، اور اگر ادب کرتے تھے خون رسول کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، تو بد عملی سے نسب ضائع نہیں ہوتا. امام ابن حجر نے ایک واقعہ لکھے کہ ایک سید زادہ تھا، یتیم تھا، تو ایک محدث تھے، انہوں نے اس کی معنی وظیفہ مقرر کر دیا. ایک دن وہ محدث صاحب گئے، دیکھتے ہیں کہ وہ جو بچہ ہے وہ نوجوان سید زادہ ہے، وہ کبوتر بازی کر رہا ہے. کبوتر بازی سمجھتے ہو؟ جوا بازا وہ کھیل رہا ہے. اس سے میں اس کو پیسے دیتا ہوں یہ جوئے کھیلتا ہے. انہوں نے وظیفہ بند کر دیا. ایک رات کو سوئے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ اعلان ہو رہا ہے حضور کی بیٹی تشریف لا رہی ہے. ہائے ہائے، انگ انگ فرط و انبساط کی کیفیات میں ڈوب گیا. چونکہ آل رسول سے پیار کرتے تھے، دل میں آیا کہ بھئی یہ خواب کی بات ہے، اور خواب کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی. سرکار کی شہزادی قریب آئیں تو کیا محسوس کرتے ہیں خواب میں کہ سیدہ کائنات ناراض ہے. یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے پریشان ہو گئے. اے رسول کے جگر کے ٹکڑے، میں تو آپ کے بچوں کا نوکر، میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے بیٹے کا وظیفہ کیوں بند کیا ہے؟ محدث تھا، خواب میں عرض کرتا ہے سیدہ کائنات دیکھیں نا، وہ آپ کا بچہ تو تھا، وہ سید تو تھا، لیکن الٹے پلٹے کام کرتے. اب ذرا اگلا جملہ سنو، اعلیٰ حضرت نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے.
سید کائنات نے فرمایا محدث صاحب بیٹا نیک ہو یا بد ہو بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پوچھا کہ ذرا یہ مسئلہ تو بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی اولاد میں سے نیک کو کتنا حصہ ملے گا اور بد کو؟ اس کے جی وہ تو حصہ برابر ہے، نیک کا بھی اتنا ہی حصہ. فرمایا یہ کیا بھائی نیک نیک ہوتا ہے بد بد ہوتا ہے؟ کہا نہیں وہ تو خون کی وجہ سے یہ حصہ ملا ہے. فرمایا پھر نیک نیک ہوتا ہے بد بد ہوتا ہے، ہوتے بیٹے ہی ہے. اس لیے جو رسول اللہ کی وجہ سے حضور کے بچوں سے پیار کرتے ہو نا، وہ نیک ہوں یا بد ہوں یہ ان کا اور خدا کا مسئلہ ہے. ہمیں لازم ہے کہ ہم ان کا ادب کریں. اگر ان کا کوئی عقیدہ بدعت والا ہے ہم عقیدے کی تائید نہیں کریں گے، ہم ان کے عقیدے پہ نہیں چلیں گے. ہم کہہ دیں گے سید بادشاہ توڑا عقیدہ چنگا کوئی نہیں. سمجھ آئیے نہیں آئیے؟ سید بادشاہ توڑا کام چنگا اے توڑا عمل چنگا پر تسی بہت چنگے ہو، تسی بہت پیارے ہو. ہاں اس کی ذات کا ادب کریں گے، لیکن اس کے اس گندے عقیدے یعنی اگر وہ کفر تک نہیں پہنچا بدعت کا عقیدہ ہے تو اس عقیدے کی آپ جو ہے نا تائید نہیں کریں گے. میں بات کر رہا تھا طلحہ بن برہ کی، تو سیدھے ادھر آ گئے ہو، میں تو نہیں بھولیا، بس میں واقعہ پورا کرنے لگا ہوں. میرے نبی رحمت سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرا طلحہ اب اس کی لمبی زندگی نہیں ہے، یہ مر جائے گا، یہ وصال کر جائے گا، اور جب یہ مر جائے مجھے خبر دینا، میں اس کی نماز جنازہ پڑھانے آؤں گا. حضرت طلحہ بن برہ آپ کو ہوش آیا، پوچھا حضور کدھر ہے؟ وہ تشریف لے گئے. کیا کہہ کے گئے ہیں؟ انہیں بتایا گیا حضور نے فرمایا ہے کہ طلحہ اب یہ اس بیماری سے نجات نہیں پائے گا، وہ وصال کر جائے گا، اور جب یہ مر جائے تو مجھے خبر دینا، میں اس کا جنازہ پڑھانے آؤں گا. حضرت طلحہ نے فرمایا اوے نانا جب میں مر جاؤں فادفنونی وَأَلْحِقُونِي إِلَىٰ رَبِّي، جب میں مروں میری نماز جنازہ خود پڑھ کے مجھے اللہ کے حوالے کر کے دفن کر دینا، حضور کو خبر و اطلاع نہ دینا. اس لیے کہ ہمارے قبیلے اور حضور کے مدینے کے درمیان یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، ایسا نہ ہو حضور رات کو میری نماز جنازہ پڑھانے آئے، میری وجہ سے وہ یہودی حضور کو تکلیف پہنچا دے. چنانچہ حضرت سیدنا طلحہ کا وصال ہو گیا، ان کے رشتہ داروں نے انہیں راتوں رات دفن کر دیا. صبح میرے نبی کو اطلاع پہنچی کہ میرا غلام وصال کر گیا ہے. آپ ان کے گھر تشریف لائے، فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں کی؟ یا رسول اللہ طلحہ نے وصیت کی تھی اور یہ کہا تھا. اچھا چلو کوئی بات نہیں. فرمایا چلو میرے یاروں میرے ساتھ اس کی قبر پہ. قبر پہ آئے، قبر پہ میرا نبی گئے. فَصَفَّ النَّاسُ مَعَهُ، حضور قبر پہ کھڑے ہوئے، لوگوں نے صف ہیں جی ہون کوئی گل کرن لگا ان میں، لوگوں نے صف بنائی. اللہ اکبر، میرے نبی نے نماز جنازہ قبر پہ پڑھائی. ثم دالو، پھر حضور دے ہاتھ اٹھے، اور اگلی روایت میں آتا ہے وَرَفَا يَدَيْلَ السَّمَا، حضور نے آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کے یہ دعا فرمائی اللہم اے میرے پیارے اللہ، اور جب یہ میرا طلحہ تیرے دربار میں پہنچے تو مولا تو اسے دیکھ کے مسکرانا، وہ تجھے دیکھ کے مسکرائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے یار؟ آہستہ نہیں بولنا ہے. اب میں کوئی نقطہ دینے لگا ہوں. حضور کے کیتا جنازہ پڑھایا تو جنازے تو بعد دعا کی تھی، جنازے تو بعد دعا کی تھی یا اللہ جب یہ طلحہ تیرے دربار میں پہنچے تو اس حالت میں پہنچے کہ تو اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہو. پھر ذرا جملہ پھر بولو، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے. جیسے اللہ کی شایان شان ہے وہ اللہ ہماری طرح نہیں مسکراتا. یہ استعارہ ہے کہ یا اللہ اے تیرے تو راضی ہو جاوے تے تو اس تو راضی ہو. حضور کے کیتا اے ذرا بولو
ہاتھ چک کے دعا کرو. ہن ساڈے کولے مشٹنڈے پوچھتے نے جنازے کے بعد دعا کہاں سے آئی؟ ایتھوں آئی ہے. ایک دفعہ میں نے یہ حدیث بیان کی، اگلے دن ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ تو قبر پہ دعا حضور نے فرمائی ہے نا، تو قبر پہ تو دعا کرنے کے ہم بھی قائل ہیں، جنازے کے بعد کی دعا کرو، جنازہ تو پہلے ہو گیا تھا، حضور نے تو قبر پہ دعا فرمائی. میں نے اس کو چیلنج کیا، میں نے کہا میرا تجھے چیلنج ہے، مجھے اس بات کا جواب دے، جنازہ وہ اصلی تھا جو اس کے ماں رشتہ داروں نے پڑھا، یا جنازہ وہ اصلی تھا جو مصطفیٰ کی ذات نے پڑھا، جو حضور اور حضور کے صحابہ نے پڑھا؟ اب تو بتا جنازہ اصلی والا کون تھا؟ اور شرعی مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی عام لوگ جنازہ پڑھ دیں اور اس میں قریبی رشتہ دار شامل نہ ہو، اصلی جنازہ کون سا ہوتا ہے؟ بولو نا یار. جس میں رشتہ دار ولی شامل ہو، باپ شامل ہو، بھائی شامل ہو. یعنی اگر جنازہ پہلے ہو بھی گیا ہے، رشتہ داروں کی اجازت نہیں ہوئی ہے، رشتہ دار پڑھیں گے، وہ پہلے والا جنازہ نہیں ہے. اصلی نماز جنازہ وہ ہے جو رشتہ دار پڑھیں. اس کی وجہ کیوں ہے؟ یہ وارث ہیں. او ادھر یہ وارث ہیں، یہ وارث ہیں. باپ وارث ہے، بھائی وارث ہے، چچا وارث ہے، اوے بیٹا وارث ہے. ارے یہ وارث ہیں، وارثوں کی اجازت کے بغیر جنازہ نہیں ہوتا. اصلی جنازہ وہ جو وارث پڑھیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ باپ بڑا وارث ہے یا امنہ کا لال بڑا وارث ہے؟ بیٹا بڑا وارث ہے یا حضور بڑے وارث ہیں؟ بھائی بڑا وارث ہے یا حضور بڑے وارث ہیں؟ پتہ چلا عام لوگ جنازہ پڑھ بھی دیں، وارثوں نے نہ پڑھا ہونا جنازہ نہیں ہوتا. جنازہ وہی ہوتا ہے جو گھر والے پڑھتے ہیں. تو جب گھر والے بھی پڑھ دینا، اس کے بعد اگر وہ ہو جو گھر والا رشتہ نہ رکھے، روح والا رشتہ رکھے، وہ جو جان سے زیادہ قریبی رشتہ رکھنے والا ہو، تو جب تک وہ جنازہ نہ پڑھے، وہ جو جنازہ پڑھے گا وہ اصلی ہوگا. تو پتہ چلا حضور نے جنازہ پڑھ کے دعا فرمائی. اتھو اسم ہی سکھے ہے جنازہ پڑھ کے میت واسطے دعا کرنی چاہیے. امیر خسرو نے جب یہ دیکھا نا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ امیر خسرو کہتے ہیں بس گفتگو میری مکمل ہو گئی، آیت میں نے پوری کرنی ہے. امیر خسرو اسی منظر کو دیکھ کے کہتے کہ کشش کے عشق دارت نہ گزار دت بدیساں، کشش کے عشق دارت نہ گزار دت بدیساں، بجنازہ گر نہ آئی، بجنازہ گر نہ آئی، بمزار خواہی آمد، بجنازہ گر نہ آئی. بس دوستو میری تقریر مکمل ہونے کو ہے، میں آیت پوری کر رہا تھا. بس اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں ان کو کیا کرتا ہوں؟ دل کا ایمان دیتا ہوں. وَأَيَّدٌ بِرُوحٍ مِّنْهُ، میں نے اپنی طرف سے ایک روح عطا فرما دیتا ہوں. پھر آگے کیا فرما؟ وَأَيَّدٌ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پھر انہیں میں انعام کے طور پر جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. جلدی جلدی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے تو راضی میں انہیں تو راضی، او میرے تو راضی میں. اولئک حزب اللہ. بس میرے دوستو گل مکمل. اولئک حزب اللہ. اللہ فرماتے اے نے اللہ دی جماعت تے کار کون؟ یہ ہیں اللہ کی جماعت کے لوگ، اللہ کی جماعت. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. وہ جو اللہ کی جماعت ہے وہی ہمیشہ غالب رہنے والی. آج کی یہ کانفرنس حضرت امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے تھی، اور حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کا عنوان تھا. یاد رکھو لوگو، ختم نبوت اور ناموس رسالت یہ ایمان کے لیے لازم اور ضروری اور ایمان کی جان ہے. اور جب تک رسول اللہ کے غلام زندہ ہیں
حضور کی ختم نبوت پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور ناموس رسالت کی طرف کوئی میری آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، اور یہ ہر دور میں میرے اللہ کا نظام ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، جس ویلے ٹنگاں لے جناب ڈر ڈر کے اندر بڑھے نا، اللہ فرمایا جاؤ پھر اسی خادم رضوی دی ڈیوٹی لا دیندے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا معاملہ ہے، اور یہ میں نے آپ کے سامنے آیت کو پڑھ دی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے یہ فضل عطا فرماتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گھر میں سب کو ایک نعرہ اور ایک جذبہ دے کے زندگی رکھیں، ساتھ زندگی نبھائیں، اور وہ کیا ہے؟ تاجدار ختم نبوت محترم قاری احسان صاحب نے چشتی گولڑوی، اور ختم نبوت کا دفاع گولڑے والے نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور برے صغیر میں دشمن کے مقابلے میں آکڑنا، دشمن کے مقابلے میں ڈٹنا، ختم نبوت کا پیرا دینا، یہ تو گولڑے کے بابے نے سکھایا یار۔ آپ جس وقت ختم نبوت کے معاملے پر نکلے نا مرزا قادیانی کے خلاف، تو انگریزوں کا چونکہ اپنا پتر تھا وہ، تو انگریزوں نے کیا کیا؟ حضور اعلیٰ گولڑوی کے خلاف حضور اعلیٰ گولڑوی کے خلاف کیس بننے شروع ہو گئے، فلاں سمجھ رہے ہو نا؟ حکومتوں کے بڑے ہتھکنڈے ہوتے ہیں، تو پھر مشیر ششیر آ جاتے ہیں، سانوں بھی کئی مشورے دیتے ہیں، چھڈو جی مفتی صاحب تہاڈی وڈی عمر پئی ہوئی ہے، چنگا بھلا کام کری جا رہے ہو، اینا کیسا وچ پے ہو گئے تے کچھ نہیں پتھے لے رہے ہو، کئی ہوتے ہیں۔ تو حضور اعلیٰ کے پاس لوگ آئے، وہ جی آپ پیر طریقت ہیں، آپ رابر شریعت ہیں، آپ استانے پہ بیٹھ جائیں، آپ نے یہ کیا شروع کیا ہے؟ جلسہ، جلوس، نعرہ، مرزائی کافر فلانا، یہ کیا ہے؟ آپ نے کیا شروع کیا ہے؟ کہ آپ نے ہنج کیتا ہے، توجہ ہے، آپ نے اپنا بازو اوپر کیا، آپ نے فرمایا اور جاؤ نا پیر صاحب نو کہہ دو، میر علی کہندہ ہے اے جڑی تسی سانو فقیری دس رہے ہو نا، ایڈی بغیرت فقیری ساڑھے کولو نہیں ہوندی ہے۔ ایک گال کوئی سمجھ آئی ہے؟ تو گولڑے والے دے منن والے غیرت مند نے، اور شہنشاہ گولڑا کے ماننے والے بولو غیرت مند ہیں۔ یہ ہمارے اندر غیرت ایمانی ہے، ہمارے اندر غیرت ہے۔ اس لیے جو بھی بندہ، حضور اعلیٰ گولڑوی نے فرمایا تھا، جو بندہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا کام کرے گا اس کے پیچھے حضور کا ہاتھ ہوگا۔ خادم حسین رضوی صاحب نے امت کا قرضہ چکایا ہے، امت کا قرضہ چکا ہے، اس لیے امت ان کی محبت میں اللہ نے ڈالا ہے۔ وہ کمینہ، وہ حسن نثار، وہ پڑپولا بغیرت، سب سے زیادہ امیر المجاہدین کی زندگی میں جس بندے نے میڈیا پہ بیٹھ کے مخالفت کی ہے نا، سی ایک دن یاد ہے سن۔ ممتاز قادری کے خلاف سب سے زیادہ کالم لکھنے والا یہ حسن نثار ہے، میرے خلاف اس نے کالم لکھے، میرے خلاف یہ بڑکاتا رہا، حکومتوں کو، وزیروں کو بڑکاتا رہا، تو میں بھی پھر ہاتھ پکا رکھے رہے، کہ آج بھی ہوئی ہے۔ میں تو حیران رہ گیا اللہ دی قسم امیر المجاہدین دی کرامت ویکھ کے، کہ او بڑبولا، او کمینہ، او جو ختم نبوت کے خلاف، ناموس رسالت کے خلاف کالم لکھتا رہا، 2 گھنٹے کے لیکچر دیتا رہا، وہ بھی کہنے پہ مجبور ہوا، واہ خادم رضوی تیڑے جے بندہ میں کوئی نہیں تکیا۔ بات سمجھ آئیے؟ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے، اپنے تے اپنے، ادھر گال سنے ہو، اپنے تے اپنے بگانے بھی، تے ہون اگلی گال کرساں کسی تے پیڑ نہ خراب ہوئے تے ٹاکس کی گولیاں میں جب بھی رکھیاں نے، جو زندگی میں فتوے لگاتے رہے، ان بابوں کا جنازہ کون پڑے گا؟ مسئلہ یہاں جنازوں کا آ گیا ہے، جنازہ کون پڑے گا؟ رب دا کرنا تکو کانوں تے مار کے 2 لیٹر تے آکھیا اور تے پڑھن کے تو ہی پڑھے گا۔ بولو نا بولو، اے ان میں ذرا نال واقعہ سنانا۔ ابو جہل ہے نا، ابو جہل اس نے اپنے آپس میں مشورہ کی، یہ کہنے لگا یار ایک کڑی مخالفت ہوئی، اسی جدوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آتے ہیں، جب بھی آتے ہیں تو ہم سارے جو نا ان کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ آج کسے بندے نہیں ہے کہ کھلونا، سارے ہیں کہ سردار جی ٹھیک ہے جدی تسی کہہ دیتا تھے اسی نہیں کھلونا گے، تو میرے سرکار ادھروں آگے، او یار ہیں میرے آقا ادھروں آگے، تو سارے ہیں تو پہلے
جب وہ سردار کھلو گئے تھے سارے کھلو گئے سرکار آئے گا چلے گئے انہاں کیوں سانوں ڈکیا سی آگنا کہا میں کتے خود کھلوتا کسی لت ماری ہے تے میں کھڑا ہو گیا تے کس ماری سی جبریل انہاں ماری نا لت نہ کیا کمینیاں محبوب خدا دا آوے یار رب العالمین دا آوے ٹٹوں آکڑ کے پہ ماری نا پچھوں لت پھوڑ کے کھلو تو فتوہ لگیا مولوی صاحب دا انہاں کیا ان کا تو جنازہ کوئی نہیں پڑے گا مسئلہ جنازوں کا رب فرمایا اور دین تم ہی پڑھے تم ہی پڑھے واہ خادم رضوی مان نہیں گئے ہو ہیں جی مان نہیں گئے ہو بولو نا گال وچ ہو رہے ایک گال کیوں بچ ہو رہے ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء اللہ کا قرآن جواب دیتے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتے عطا کرتے ہیں جب فضل ہوندے نا ترکڑیاں تے تولن نہیں ہوندا وہ ترازو پہ تولا وہ عقل کے ترازو پہ تولا وہ لفظوں سے بولا بولو وہ قلم سے لکھا وہ اس ورقوں میں سمویا نہیں جا سکتا فضل ہے رب جسے فضل عطا کرتا ہے نا وہ کسی کے اس میں نہیں آتا آئے اور اگلی بات سن لو ہم حضور کی ناموس کے بھی محافظ ہیں ہم سیدہ زہرا کی ناموس کے بھی محافظ ہیں ہم حضور کے صحابہ کی ناموس کے بھی محافظ ہیں ہم حضور کی آل کے بھی ناموس کے محافظ ہیں ہم سیدوں کے خلاف جو زبان کھلے گی ہم اسے بھی نوچنے کو دوڑیں گے جو سیدہ زہرا کے خلاف بک بک کرے گی جو زبان اس کتی زبان کو بھی ہم کاٹنے کو دوڑیں گے جو رسول کے صحابہ کو بھونکے گی زبان اس زبان کو بھی گدی سے نکالنے کے کیونکہ ہم ہیں حضور کی آل کے نوکر ہمیں حضور کے صحابہ کے نوکر ہمیں حضور کے بچوں کے نوکر انشاءاللہ ہاں سیدہ فاطمہ زہرا حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے حضور کی عزت ہیں اور بات سنو میری براؤ ویروں میں تو انہوں ایک گل دسن لگا آپ میں یہاں جو کوئی بڑا بندہ ہے سارے ہی بڑے ہو لیکن اتھے کسے دی تیود ہے اتھے ذکر شروع کر دو نہ لے کے کہ فلانا واقعہ فلانے دی تیود ہے انجو ہے تسی آپوں دسو او پاویں واقعہ ہویا ہوئے یا تسی دسو او بندہ کتھے چلا جائے گا کہے گا یار میری تھی تو انہوں سٹیجہ مستے لبی ہے یہ مولویاں آج کل کی کروائی شروع کی تھی ہوئی ہے یہ حضور کی بیٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ دلیلیں 2-2 گھنٹے تقریریں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فلانی سیدہ پاک سے یہ ہوا وہ ہوا اللہ نے صدیوں پہلے قرآن میں فرمایا تھا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ میں ایک گال کر کے تقریر مکان لگا ایک بندے دے دو میں پاسے ہاتھ بنو بن کے تے پانی تے کوئی کھانا ہو دے نیڑے نہ جان دو تے کوئی بندہ انہوں الزام لا سکتا ہے کہ اس نے کھایا ہے اس کا روزہ ٹوٹ گیا بولو نا یار نہیں نا کیونکہ جناب وہ بد ہویا ہے وہ پانی در نہیں جا سکتا پانی اس در نہیں آ سکتا تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کے گھر والوں فاطمہ علی حسن حسین لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ میں تواڈے کولوں ہر قسم دی ناپاکی تے خطا دور کر دیتی یہ کپڑا اگر ناپاک ہو جائے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے دونے آپ کا تعارف اسامہ صاحب آپ کیسے دھوئیں گے اگر یہ کپڑا ناپاک ہو گیا پانی سے کیسے دھوئیں گے طریقہ کیا ہے کپڑا پاک کرنے کا ماشاءاللہ کپڑا پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے پانی سے دھویا اپنی طرف سے اسے نجاست سمجھیں گے کہ یار اس سے جو بھی ناپاکی ہے وہ دور ہو اس کو پھر شریعت کہتی ہے کتنا نچوڑو جتنی توڑی طاقت ہے پھر پانی تو پھر نچوڑو پھر تو وہ کپڑا
اسامہ صاحب یہ کپڑا دھو کے 3 دفعہ اس کو پاک کر کے یوں اسی وقت رکھ کے آئے. اب یہ بھائی کہتے ہیں اسامہ تیرا کپڑا نپاک ہے. اسامہ نے کی کہنا ہے یار تو اپنا فتوہ اپنے جیبے رکھ، میں خود پاک کر کے لے آیا. میں نے خود اس سے نجاست کو دور کیا ہے. تو جے اے بندہ دوئی بار آ کہنا سامیاں تیرا رومال نپا کے تے انہیں لانا لتر کہنا چل دفعہ تو کون ہے؟ ناراض نہیں ہونا بھائی ہے وہ چل نکمیاں تو فلانے لڑائی ہو جائے گی کہ نہیں؟ بولو یار. اسامہ نے مننا ہی نہیں، انہیں کہنا ہے میں جڑا شرعی مسئلہ سمجھنا اس دے مطابق میں کپڑے نو پاک کیتے تو کون ہے دے وچ نابیب کڈن والا. حالانکہ انسان اس کو غلطی ہو سکتی ہے تے اسامہ جس کپڑے نو پاک کر دے وے تے اس نو جیڑا تنگ کرے کہوے نہ فلانا کام ہے تے فلانا، تے اسامہ کنے غصے ہوئے گا. تے جنہاں نو رب کہوے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور جن کو میرا رب کہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور نبی کے گھر والوں میں اللہ فرماتا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے وہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر کے تمہیں بالکل پاک صاف کر چھوڑے. اوے اگر میں نے اپنے علم اور عقل کے مطابق کپڑا پاک کیا ہو میں ماننے کو تیار نہیں. اگر کوئی بات دوسری دفعہ کرے میں اس کا گریبان پکڑنے کو تیار ہوں. میں کہوں گا تو نے میری حیثیت کو چیلنج کیا، تو نے میرے ایکٹ کو چیلنج کیا، تو نے میرے علم کو چیلنج کیا. اب خود ہی فیصلہ کرو. جس علی، جس فاطمہ، جس حسن، جس حسین کے لیے اللہ نے تطہیر کی آیت نازل فرمائی اور مصطفیٰ نے چادر کے نیچے ڈال کے آیت پڑھ کے سنائی، رب نے کہہ دیا ہر قسم کی ناپاکی سے ہم نے تمہیں پاک کر دیا ہے. پھر بڑھو پاک پاک ہر قسم کی خطا سے، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے برے عقیدے سے، ہر قسم کے برے عمل سے، ہر قسم کے گندے اخلاق سے، ہر قسم کی ہلکی اور کٹیا حرکت سے پاک کر دیا ہے. اور جسے مولوی یا جسے عام بندہ پاک کرے اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور جسے خدا پاک کرے اسے خطا پر کون کہہ سکتا ہے؟ اس لیے ذرا نعرہ لگاؤ محمد پاک زہرا پاک، محمد پاک زہرا، علی پاک، حسن پاک، حسین. اور یہ ہیں 5 تن. پھر بولو یہ ہیں 5 تن. پھر بولو یہ ہیں 5 تن. تو جیڑا جناب میرے پاک کی ہوئی چیز نو چیلنج کرے تو میں انہوں میں نہیں چھڑدا. تو جیڑا خدا دیاں پاک کیتے ہوئے ہیں بچوں کٹے کے سے فلانی خطا ہوئی، فلانی خطا ہوئی. وہ ایسے بغیرت کی ٹکر ہم سے بعد میں کائنات کے رب سے پہلے ہے. جو سیدہ زہرا کو خطا پر کہے وہ خدا کا باغی ہے. بولو اونچی آواز سے بولو، وہ قرآن کا باغی ہے، وہ رسول اللہ کا باغی ہے، وہ شریعت کا باغی ہے، وہ مسلک کا باغی ہے، وہ عقیدہ اہل سنت کا باغی ہے. باغیاں نو لتر ماریں دا، انہوں نے عزت نہیں دیں دا. اس لیے ہمارے دلوں میں عزت اسی کی ہوگی جو رسول کے بچوں کی عزت کرے گا. ہم عزت اسی کی کریں گے جو رسول کی عزت کرے گا، رسول کے صحابہ کی عزت کرے گا، حضور کی آل کی عزت کرے گا، محمد کے ہر یار کی عزت کرے گا، اور جو سیدوں کی عزت کرے گا. نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع میں مبارک دیتا ہوں محترم حاجی احسان صاحب، محترم محمد احسان صاحب کو، کہ سب سے بڑی بات پھر یاسر گولڑوی صاحب، عقیل صاحب، یہ جتنے بھی آپ کی ٹیم ہے آپ کو سلام. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ علماء کا اجتماع پھر عوام، یہ عام جگہ نہیں ہوتا ہے، یہ خود بھی چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اور میں یہاں بھی وہی لفظ بولوں گا، ذالکا فضل اللہ یؤتی من یشاء. اللہ آپ سب کا آنا، سننا، سنانا، بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
السلام کا ایک ہی شعر ہوگا جی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کو یاسین لقب سے پکارا گیا، جن کے آنے سے عالم سنوارا گیا، اور جن کی آمد پہ ماؤں کو بیٹے ملے، ایسے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سامعین محترم، سبھی احباب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. قبلہ پیر سید محمود علی شاہ صاحب ہمدانی آپ دعا فرمائیں گے. میں آپ سے گزارش پیش کروں گا کہ آگے تشریف لے آئیں، اور اس کے بعد جو احباب لنگر سے رہتے ہیں وہ لنگر کر کے جائیے گا. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. لنگر کا وسیع اہتمام تھا 6 سے 9 بجے بھی، اور ابھی بھی لنگر آپ لوگوں کے لیے آپ تناول کر کے جا سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. قبلہ محمود شاہ صاحب دعا فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے پہلے ایک دو کلمات. مجھے بالکل اس چیز کا احساس ہے کہ آپ کی جو عقیدتوں کا برتن ہے وہ لبالب بھرا ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پھول رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی گنجائش پیدا کریں. آج بہت عرصے کے بعد حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس نے انتہائی سکون دیا ہے اور عقیدوں کو جلا بخشی ہے. یعنی اہل سنت کے کسی عقیدے کو جب انہوں نے چھیڑا ہے تو مکمل بیان کیا ہے. اہل بیت اطہار کی بات مکمل طریقے سے کی ہے، صحابہ کرام کی بات مکمل طریقے سے کی ہے، اور جو بات اصل مقصد تھا تحفظ ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات آج جس انداز سے مفتی صاحب نے کی ہے اس سے پہلے کم از کم میں نے نہیں سنی ہے، تو بڑا دل خوش ہوا ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مفتی صاحب نے جو حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے متعلق جو بھی اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا ہے وہ ان کی زبان سے جچ بھی رہا تھا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے خود آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے، یہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہوگا، میں نے خود علامہ حنیف قریشی صاحب کو حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی تعریفیں ان کی زندگی میں کرتے ہوئے سنا ہے. تو جو لوگ زندگی میں ان کی تعریفیں کرتے رہے ہیں آج انہیں جچتی ہیں، جو زندگی میں مخالفتیں کرتے رہے ہیں تو آج ان سے وہ بات جچتی نہیں ہے. تو میں اس حوالہ سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں قاری احسان الحق صاحب کو اور جناب یاسر گولڈی صاحب کو اور آپ کے ساتھیوں اور رفقا کو کہ جنہوں نے خوبصورت محفل سجا کر ہمیں اور آپ کو عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے مسئلے کو سمجھنے کی موقع فراہم کیا ہے. اللہ پاک ہماری اور آپ کی حاضری اور ساتھیوں کی عقیدت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یا رب العالمین اپنے خاص فضل و کرم سے جمیع مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کی بخشش اور مغفرت فرما. وطن عزیز پاکستان اور عالم اسلام کی خیر فرما. بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. بھٹکے ہوئوں کو سیدھا رستہ دکھا. بے گناہ قیدیوں کو رہائی نصیب فرما. یا رب العالمین ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت، آپ کی اتباع اور قبر و حشر میں آپ کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. یا رب العالمین ہم تمام احباب تیری پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آج اس محفل کے اندر جو بھی کلمات خیر پڑھے گئے ہیں، جو کلمات حق بیان ہوئے ہیں، یا رب العالمین لنگر تبرک پیش کیا گیا، اس سارے کے سارے اہتمام کا ثواب حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی روح مبارک کو اس کا ثواب بطور ہدیہ بطور تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما.
یا رب العالمین اہل خانہ کے یا حضرین مجلس کے جو عزیز و اقربا اس دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش اور مغفرت فرما. بالخصوص تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں عیسائی اسرار الحق صاحب آستانہ عالیہ کلیام شریف، آپ کا چند دن پہلے وصال ہوا ہے. یا رب العالمین ان کے درجات کو بھی بلند فرما. ہماری آج کی اس محفل کے حوالہ سے بہت زیادہ تعاون تھانہ چونترا کی پولیس نے کیا ہے. محکمہ پولیس کے جتنے نوجوان ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فرائض منصبی جس طریقے سے صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں اس پہ انہیں دوام نصیب فرمائے. یا رب العالمین جن احباب نے آج کی اس محفل میں جانی اور مالی تعاون پیش کیا ہے اس کے بدلے میں انہیں دنیا اور آخرت کی ترقیوں سے اور نعمتوں سے سرفراز فرما. لی خمسۃ نطفی بہا خر الوبائل خاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.